کہ زیادہ دن گزر چکے ہیں اور کم دن باقی رہ گئے. میں نے عرض کیا اور بار بار آپ سے یہ بات بتائی کہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کے عذاب سے نجات. خاص طور پر آج ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. مسئلہ معلوم ہو جائے اور عمل کون کرے گا کون نہیں کرے گا یہ تو اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. ہم لوگ عام طور پر رمضان کے آخری جمعے کو الوداع کا جمعہ کہتے ہیں. یہ الوداعی جمعہ جو ہے یہ صرف انڈیا کی ایجاد ہے. متحدہ ہندوستان کے زمانے میں جب بہت ساری خرافات جاری کی گئی تو یہ الوداع کا جمعہ بھی کوئی چیز نہیں. کبھی بھی پوری عمر مبارک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کو الوداع نہیں کہا. صحابہ کے زمانے میں نہیں کہا گیا، تابعین کے زمانے میں نہیں کہا گیا، بلاد عربیہ میں آج تک نہیں کہا جاتا. جسے اور جمعے میں سے یہ جمعہ. یہ اور بات ہے کہ رمضان شریف کا جو جو دن بڑھتا جاتا ہے فضیلت میں، نعمت میں، برکت میں زیادتی ہوتی جاتی. اگر یہ آدمی سوچے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اخیر عشرہ جو ہے اس کے تولنے کے لیے کوئی بات نہیں. اخیر عشرہ جو ہے اسی میں تو جمعہ ہوتا ہے، لیکن اس کو الوداع کا جمعہ کہتا. اور آج کل کے زمانے میں یہ جاہلوں نے ایجاد کیا ہے اس کو. اور اس کے بعد میں لطف یہ ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کہتے ہیں الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق والفراق، السلام علیک یا شہر التراویح والتصابیح. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بالکل مجلس ہے جسے پڑھی جاتی. کوئی بھی اس کا کہیں سے دور دراز معاملے سے کہیں شریعت میں اس کا کوئی تھا. اور جو مولوی جاہل لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اڑے رہتے. دیکھنے میں تو وہ مولوی ہے، چہرہ ان کا مولوی ہے جیسا، لیکن ہے جاہل. کیا کیا جائے؟ تو یہ اس کا کوئی بھی اگر کوئی آدمی کہے ہم الوداع کی نماز کی نیت کرتے ہیں اور کسی مفتی سے پوچھیے کہ تمہاری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوگی. جمعے کی نیت، جمعہ جو ہے وہ ظہر کے بدلے ہوتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہو کہ ظہر کی نماز ہر دن ہمیشہ ہمیش پڑھی جاتی ہے، جمعے کے دن نہیں پڑھی جاتی. تو جمعہ جو ہے وہ ظہر کا خلیفہ ہے، لہذا ظہر کی نماز کی نیت کی جاتی ہے. تو اب یہ ہم کیا کہیں گے؟ نماز جمعہ، جمعے کی نماز 2 رکعت نماز. وقت کون سا ہے؟ ظہر کا. وقت جو ہے وہ ظہر کا ہے لیکن نہیں معلوم لوگوں کو. اور اسی طریقے پر آدمی جو ہے، اور اس میں پھر اتنی دقتیں، اتنی دشواریاں، کیا مصیبت آ گئی ہے جیسا لگتا ہے. اچھا یہ بات جو ہے وہ مجھے معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی، لگا کرے. بہت سارے لوگ جو وہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے سب لوگ عمل کریں گے. ہمارا کام ہے کہ اللہ کے یہاں جب ہم سے پوچھا جائے تو جو 2-4 آدمیوں میں ہم بیٹھتے ہیں ان کو ہم صحیح مسئلہ بتا دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہم جواب دے سکے کہ اللہ جو ہمیں معلوم تھا وہ ہم نے بتایا. یہ بات نوٹ کر لیجیے، آخری بات. ابھی اس پر انشاءاللہ کسی دن اگر طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ بیان کروں گا. اور رمضان کے آخر عشرے میں اور یوں کہیے 15 دن کے بعد پھر رمضان کا درجہ کم ہو جاتا ہے اور عید کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے. ان پاگلوں سے پوچھو کہ عید جو ہے وہ رمضان ہی کا تو تتمہ ہے. اگر رمضان نہ ہو تو عید کس کام کی؟ حضرت مولانا عبدالحی ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی.
فرمایا یوم التہنیہ و یوم التعزیہ، عید کا دن مبارکبادی کا بھی دن ہے، اور مر جائے کوئی جو تعزیت کی جاتی ہے وہ تعزیت کا بھی دن۔ کیسے؟ جس کے رمضان کے روزے صحیح ہوئے ہیں وہ رمضان میں گناہوں سے بچا ہے اور اس نے نیکیاں کمائی ہیں، اس سے تو کہا جائے گا کہ اللہ تمہیں مبارک فرمائے۔ اور جس نے رمضان کے روزے کے دنوں میں منہ سکھایا ہے اور گھر میں بیٹھ بیٹھ کر کھایا ہے، یا روزے رکھے ہیں مگر ان کی قدر نہیں کی، یا رمضان کا احترام نہیں کیا، اس سے کہا جائے گا ہم تم سے تعزیت کرتے ہیں کہ ایک نعمت تمہیں ملی مگر تم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کیا کہ سوئیوں کی جتنی بھی فیکٹری ہے وہ مسجد میں جانا بھلا دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں قرآن مجید ختم ہو چکا ہے، آج اتنے ہی نمازی 5 دن میں قرآن پاک، 6 دن میں قرآن پاک، اور کانپور سے خبر آئی کہ یہاں 3 دن میں قرآن ہو رہا ہے۔ میں نے کہا واہ، ایک ہی دن میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک دن میں یہ قصہ ختم کرو، کسی طریقے سے مصیبت اتارو، معلوم ہوتا ہے جس سے قرضہ ہے قرآن سننا۔ رونے کا مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن کو مزے لے لے کر پڑھتے تھے اور مزے لے لے کر سنتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے۔ لہذا رمضان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نہیں، فرشتوں سے اللہ خود کہتا ہے اخیر میں کہ میرے بندوں جاؤ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اب مزدوری لینے نہیں آؤ گے، یعنی 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو، 29 کو چاند ہو گیا تو 29 کو تراویح بند، تو اس دن بھی آؤ اور آ کر کے اللہ سے مانگو۔ یہ مزدوری ملنے کا وقت، عید مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ سارا دن کام کیا اور جب شام ہونے لگی تو جو کام کیا ہے اس کو توڑنے لگے، یہ کون عقل مند کرے گا؟ پاگل کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو جو بھی ہم نے کیا ہے ٹھوک ٹھوک کے قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اللہ خوش ہوتا ہے اور دیتے ہوئے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اے اللہ ہمارا بھروسہ آپ کے اوپر کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو آرام والی اچھی زندگی، عبادت والی زندگی بنا دے۔ اے اللہ مصیبت والی زندگی، نفس پرستی والی زندگی سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو رزق حلال عطا فرما اور حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے جو بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ شادی کرنے کی ضرورت ہے، اے اللہ خیر سے ان کی شادی کے انتظامات فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا